بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے کسی کے لیے آسانی مہیا کرے تو اس کو احسان سمجھو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ ناظرین، عام انسانی اور معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا بنیادی اخلاق میں شامل ہوتا ہے۔ یہ کتنا لازمی ہے کہ ہم پر کوئی احسان کرے، چاہے اس احسان کی نوعیت جیسی بھی ہو، مگر اس کا احسان مان کر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ لیکن انسان ناشکرا ہے، اتنا کہ اپنے پیدا کرنے والے کا بھی شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہے، تو بندوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ کل کا دن پاکستانی قوم کے لیے انتہائی سنسنی خیز تھا۔ کرکٹ کے سیمی فائنل نے ساری قوم کو اکٹھا کر کے ٹی وی کے آگے لا بٹھایا تھا۔ ہمارے ہاں اجتماعی خوشی کم ہی آتی ہے، ہاں غموں کے اجتماع اکثر ہوتے نظر آتے ہیں۔ ابھی تو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہونے والے دنگا فساد نے کئی ہفتے ساری قوم کو ٹانگے رکھا۔ اللہ اللہ کر کے کچھ افاقہ ہوا تھا۔ اگر ایک کھیل کے چند کھلاڑیوں نے ہمیں خوشی پہنچانے کا بندوبست ہمارے لیے کر ہی دیا تھا تو اس خوشی کو ہضم کرنا اور اسے قائم رکھنا پاکستانی قوم کے ذمے تھا۔ گزشتہ کئی برسوں کے بعد کرکٹ کی طرف سے کوئی خوشگن خبر نہ آئی تھی۔ اس ٹیم نے، اس سارے گروپ نے ہمیں خوشی بھی دی، ملک میں ہونے والی سیاسی کرپشن اور اس کی اکھاڑ پچھاڑ، مہنگائی اور کووڈ کی ناگہانی آفت سے کچھ ہفتوں کے لیے ہمیں راحت بھی پہنچائی۔ ایسے لگتا تھا، اور اصل میں ہے بھی، کہ ہمارا وطن بھی دنیا کے عزت دار ممالک میں شامل ہو گیا ہے تو یہ کھیل، مگر سچ ہے کہ 5 میچز کی جیت نے پاکستان کا قد بلند کر دیا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک ٹیم نے ضرور ہارنا ہے، پھر اس رزلٹ کے بعد اپنے ان چند کھلاڑیوں کو جنہوں نے اتنی خوشی ہمیں دی، چند منٹ پہلے پاکستانی قوم ان پر صدقے واری جا رہی تھی، مگر فوراً ہی پانسا پلٹ گیا۔ دل اتنا چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پل بھر میں بعض اینکر حضرات اور کچھ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پر قبضہ کرنے والے لوگوں کا کھلاڑیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک، چہ مانی دارد، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ غم اور دکھ ہمیں بھی ہے، مگر شکر ہے اللہ کا اور مہربانی ہے نوجوانوں کی، جنہوں نے اپنی طاقت اور صلاحیت کے بلبوتے پر ہمارے ملک کو 5 فتوحات دکھائیں۔ ان کا یہ احسان کیا کم ہے کہ بہت برسوں بعد یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ شاداب نے سب کا دل شاد کر دیا۔ فخر زمان نے اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے فخریہ کھیل پیش کیا۔ بابر اعظم کا کردار ہمیشہ کی طرح نفیس اور عظیم رہا۔ اتنی چھوٹی ویڈیو میں سب کے الگ الگ نام تو نہیں لیے جا سکتے، الغرض ہر کھلاڑی اپنی جگہ بہترین تھا۔ کئی برس قبل ہاکی کے کھلاڑی ہمیں خوشی اور وقار مہیا کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گولف اور باڈی بلڈنگ کی طرف سے بھی تازہ ہوا کا جھونکا آتا رہا۔ کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک کھلاڑی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو نیزے کی نوک پر رکھ کر ہوا میں اچھالو؟ حسن سے کیچ مس ہو گیا تو کیا ہوا؟ ایسا تو ہوتا ہے اور ہونا تھا۔ آسٹریلیا والوں سے بھی تو 3 کیچ چھوٹے تھے۔ رضوان نے آہستہ کھیلا، بابر اعظم جلد آؤٹ ہو گیا، فیلڈنگ اچھی نہیں ہوئی۔ کھلاڑیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کے سب سے بڑے کرپٹ یہی نوجوان ہیں۔ ناظرین، زندہ قوموں کا کام ہے ایک کے بعد دوسرے مارکے کی تیاری کرنا اور اپنی کمیوں کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگنا اور مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا۔ سوری ناظرین، ہمیں تو خدا کا بھی اور اپنے کھلاڑیوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور احسان ماننا چاہیے، جنہوں نے ہمارے لیے سر اٹھانے کا موقع پیدا کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔